قصہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کی آزمائش کبھی نعمت عطا کر کے اور کبھی نعمت نہ دے کر کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی آزمائش اولاد جیسی نعمت سے محرومی کے ساتھ ہوئی، حتیٰ کہ ایک روز زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام جو کہ ان کے زیر کفالت تھی، ان کے پاس بے موسم پھل کھاتے ان کو دیکھا تو بے اختیار اپنے رب کو پکارا کہ الہی مجھے نیک اولاد سے بہرمند فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں ایک بیٹا عطا فرمایا، جبکہ ان کی اہلیہ محترمہ بھی انتہائی معمر اور بانجھ تھی، تاکہ اللہ کی رحمت اور فضل سے کوئی مایوس نہ ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی رب سے کچھ مانگا میری دعا قبول ہوئی ہے۔ آپ کے دل میں یہ دعا کرنے کا خیال اس وقت آیا جب حضرت مریم علیہ السلام آپ کے کفالت میں تھے۔ آپ جب بھی ان کے حجرے میں تشریف لے جاتے ان کے پاس بے موسم پھل نظر آتے۔ یہ ایک کرامت تھی۔ آپ نے محسوس کیا کہ مریم کو بے موسم پھل دینے والا اللہ آپ کو بھی عمر کے اس حصے میں اولاد دے سکتا ہے جبکہ عام حالات میں اس کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ مزید آپ نے فرمایا مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، لہذا تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ یعنی آپ کو خطرہ محسوس ہوا کہ آپ کے خاندان کے افراد آپ کی وفات کے بعد خلاف شریعت اعمال میں اور گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے، اس لیے خواہش ظاہر کی کہ ایک بیٹا ملے جو نیک، پاک باز اور مقبول بارگاہ الہی ہو۔ زکریا علیہ السلام نے چاہا کہ جس طرح آل یعقوب میں اس کے بزرگوں کو نبوت اور وحی کا شرف حاصل ہوا تھا، اسی طرح یہ بھی نبی ہو کر ان کی رہنمائی کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا اے زکریا ہم نے تجھے ایک بچے کی خوشخبری دی ہے اور بچے کی تجھے خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کسی کو بھی نہیں بنایا۔ پھر فرشتے نے آپ کو آواز دی جب آپ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا سردار ضابط النفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔ جب آپ کو خوشخبری ملی تو آپ بہت تعجب کی حالت میں تھے اور فرمایا میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ بعض روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 77 سال تھی، ویسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ معمر ہو چکے تھے، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعدہ اسی طرح ہو چکا ہے، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے اور میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا، یعنی میں نے تجھے عدم سے وجود بخشا تو کیا تجھے بڑھاپے میں بیٹا نہیں دے سکتا۔ مزید اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ بیوی کو درست کرنے کا مطلب ان کے نظام تولید کا درست ہونا اور ماہانہ نظام کا دوبارہ جاری ہونا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ حمل قرار پا چکا ہے۔ ارشاد ہوا تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ یہ خوشخبری ملنے پر آپ خوش حجرے سے باہر تشریف لائے تو ہم نے ان کی طرف وحی کی تو صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر۔ حضرت مجاہد، اکرمہ، وہب اور سدی رحمہم اللہ فرماتے ہیں آپ کی زبان بغیر کسی مرض کے بند ہو گئی تھی،
ابن زید فرماتے ہیں آپ تلاوت کر سکتے تھے، ذکر و تسبیح کر سکتے تھے، لیکن کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر عطا فرمائے۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا 5 باتوں پر عمل کریں اور بنی اسرائیل سے بھی ان پر عمل کرنے کو کہے۔ آپ سے کچھ دیر ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ سے فرمایا آپ کو 5 احکامات دیے گئے تھے کہ ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرنے کا حکم دیں، یا تو آپ انہیں یہ احکامات پہنچا دیں ورنہ میں پہنچا دوں گا۔ انہوں نے فرمایا بھائی جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پہلے یہ احکام انہیں سنائے تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا یا زمین میں دھسا دے گا۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا حتیٰ کہ مسجد بھر گئی۔ آپ اونچی جگہ پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو ان کے عمل کرنے کا حکم دو۔ نمبر 1 اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے خالص اپنی ملکیت کے سونے اور یا چاندی کے عوض ایک غلام خریدا۔ وہ غلام کام کرتا تھا اور کمائی کی رقم اپنے آقا کے سوا کسی اور کو دے دیتا تھا۔ تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا غلام اس طرح کا ہو؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ نمبر 2 میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، جب نیک بندہ ادھر ادھر توجہ نہ کرے اللہ تعالیٰ بھی اس نمازی کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس لیے نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھو۔ نمبر 3 میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، اس عمل کی مثال ایسے ہے جیسے لوگوں کے مجمع میں ایک شخص کے پاس تھیلی میں کستوری ہو اور ہر کسی کو اس کی خوشبو آ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی بو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ نمبر 4 میں تمہیں صدقہ کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کو دشمنوں نے پکڑ کر اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیے ہوں اور اسے قتل کرنے کے لیے مقتل کی طرف لے جا رہے ہوں۔ وہ ان سے کہتا ہے کیا میں تمہیں اپنی جان کا فدیہ نہ دوں؟ وہ اپنی ہر تھوڑی چیز فدیہ میں دے کر ان سے جان چھڑا لیتا ہے اور وہ اسے رہا کر دیتے ہیں۔ نمبر 5 میں تمہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کے دشمن تیزی سے اس کا تعاقب کر رہے ہوں، اچانک اسے مضبوط قلعہ نظر آئے اور وہ اس میں داخل ہو کر محفوظ ہو جائے۔ بندہ بھی شیطان سے سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے، اجتماعیت کے ساتھ رہنا، شرع امیر کا حکم توجہ سے سننا، حکم کی تعمیل کرنا، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ جو شخص اجتماعیت سے بالشت پر باہر نکلتا ہے وہ اپنی گردن سے اسلام کا قلادہ اتار کر پھینک دیتا ہے، الا یہ کہ دوبارہ اجتماعیت کے دائرے میں آ جائے، اور جو جاہلیت کی باتوں کی طرف بلاتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول خواہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو؟ فرمایا اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو، مسلمانوں کو انہی ناموں سے پکارو جو اللہ نے رکھے ہیں، یعنی مسلمین، مومنین، اللہ عز و جل کے بندے۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ تنہائی پسند تھے۔ آپ جنگلوں میں چلے جاتے، درختوں کے پتے کھاتے اور چشموں کا پانی پیتے، پھر فرماتے یحییٰ تجھ سے زیادہ نعمتیں کسے حاصل ہیں؟ وہیب بن ورد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام 3 دن تک حضرت زکریا علیہ السلام سے گم رہے۔ آپ ان کو جنگل میں تلاش کرنے کے لیے گئے تو دیکھا آپ نے ایک قبر کھود رکھی ہے اور اس میں کھڑے ہو کر آہو بکا میں مصروف ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں 3 دن سے تیری تلاش میں ہوں اور تو یہاں قبر کھود کر اس میں کھڑا رو رہا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا ابا جان آپ ہی نے مجھے بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہے جو صرف آنسوں کی مدد سے طے ہو سکتا ہے،
آپ نے فرمایا جی ہاں بیٹا رو لو، تب دونوں رو پڑے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بکثرت روتے تھے اور مسلسل رونے کی وجہ سے ان کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ زیادہ مشہور واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے کا دمشق کا بادشاہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا جس سے نکاح کرنا اس کے لیے شرعاً جائز نہ تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے منع کیا تو عورت ناراض ہو گئی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ بادشاہ اس پر فریفتہ ہو چکا ہے اور اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی فرمائش کر دی، بادشاہ نے ایک آدمی بھیجا جو آپ کو شہید کر کے آپ کا سر اور آپ کا خون ایک تھال میں ڈال کر لے آیا اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ملکہ فوراً ہلاک ہو گئی۔ ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ملکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر عاشق ہو گئی اور آپ سے گناہ کا مطالبہ کیا، آپ نے انکار کر دیا۔ جب وہ مایوس ہو گئی تو بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مانگ لیا۔ بادشاہ نے پہلے انکار کیا لیکن آخرکار اس کی بات مان لی۔ اس نے ایک آدمی بھیجا جو آپ کو شہید کر کے آپ کا سر اور آپ کا خون ایک تھال میں ڈال کر لے آئے۔ شملہ بن عطیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بیت المقدس میں موجود صخرہ چٹان پر 70 نبی شہید کیے گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ان میں شامل ہے۔ حافظ ابن عساکر نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دمشق کے بادشاہ خداد بن حداد نے اپنے بیٹے کی شادی اس کی چچا زاد اریل سے کر دی جو سیدہ کی ملکہ تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی، پھر رجوع کرنا چاہا تو حضرت یحییٰ سے فتویٰ پوچھا۔ آپ نے فرمایا یہ حلال نہیں۔ عورت ناراض ہو گئی اور اپنی ماں کے مشورے سے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر لانے کا مطالبہ کر دیا۔ بادشاہ نے ایک شخص کو آپ کا سر کاٹ کر لانے کا حکم دیا تو وہ آپ کا سر ایک تھال میں رکھ کر لے آیا۔ جب آپ اس کا سر اس کے سامنے آیا تو اس میں سے یہی آواز آ رہی تھی حلال نہیں، حلال نہیں۔ آخر وہ عورت زمین میں دسا دی گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام طبی انداز سے فوت ہوئے یا انہیں شہید کیا گیا، اس بارے میں علماء کرام کی 2 آراء ہیں۔ حضرت وہب بن منبع سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا آپ اپنی قوم سے بھاگ کر ایک درخت کے اندر چھپ گئے، دشمنوں نے آری لے کر درخت چیرنا شروع کر دیا۔ جب آری آپ کی پسلیوں تک پہنچی تو آپ کے منہ سے کراہنے کی آواز نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اگر آپ کا کراہنا بند نہ ہوا تو میں پوری زمین کو تمام مخلوقات سمیت الٹ کر تباہ کر دوں گا۔ آپ نے فوراً کراہنا بند کر دیا حتیٰ کہ آپ کا جسم مبارک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ دوسری روایت حضرت وہب ہی سے ہے کہ آپ نے فرمایا درخت نے پھٹ کر پناہ حضرت شایع کو دی تھی۔ زکریا علیہ السلام طبی طور پر فوت ہوئے تھے۔ اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں۔